شبہ کچھ ایسا ہے کہ انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو اور تمام اعضاء کو وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، مگر خود انسان تو بھولتا نہیں، تو کیا معافی ہو گئی اس گناہ کی یا نہیں؟ کوشچن مارک ہے یہ۔ اچھا، تو نہیں تو توبہ قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ باٹم لائن ہے کہ توبہ قبول ہونے کی علامت کیا ہے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی توبہ اس دنیا میں قبول ہو گئی، یہ سامنے آ جائے، یعنی اللہ کچھ ان کو لکھ کے بھیجے کہ توبہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، صحیح، بہرحال اچھا سوال ہے۔ اچھا سوال ہے۔ پھر توبہ قبول ہونے کی علامت یہی ہے جی۔ کہ دوبارہ گناہ نہ کرے، دوبارہ گناہ کی طرف نہ بڑھے، یہ بھی توبہ قبول ہونے کی علامت ہے، جی ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں یہ خیر حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین جو ہے ان کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا بھی مٹا دیتے ہیں، ایون وہ زمین کے اس ٹکڑے پر جس پر گناہ کے اس زمین کے ٹکڑے کو بھی بھلا دیتے ہیں، وہاں سے بھی اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اصل میں یہ بھلا دینے کا فلسفہ بھلا کیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کا فلسفہ ہے اصل میں کوئی گواہ قائم نہیں رہنے دیتے، کیونکہ کل روز آخرت میں اس گناہ کا گواہ کوئی نہیں ہو۔ اگر کوئی گواہ پیش ہو گیا، زمین بول پڑی اس نے گناہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو بھلاتے ہیں، یہ اصل میں اللہ سارے گناہ مٹاتے ہیں، گواہ ختم کرتے ہیں کہ کل روز آخر میں کوئی گواہ نہ کھڑا ہو جائے۔ لہذا وہاں جب حساب کتاب شروع ہوتا ہے تو مقابلے میں کوئی گواہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ سب کو تو زمین بھی بھول گئی، فرشتے بھی بھول گئے، نام اعمال میں بھی کچھ نہیں ہے، لہذا اللہ اس کی بخشی کر دیتے۔ تو یہ اصل میں وہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام جتنے ذرائع ہیں ان سے گناہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اب یہ اگلا سوال جو آپ نے کہا کہ انسان خود تو بھولتا نہیں ہے، تو کیا توبہ قبول ہو گئی؟ اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ خود جب نہیں بھولا تو گویا کہ دل کے اندر اس کو گناہ یاد رہا، تو دل بھی تو کل کو گواہ بن سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولہ، کہ کل روز قیامت میں جو ہے آنکھ، کان اور دل ان سب سے پوچھا جائے گا۔ تو دل میں اگر وہ یاد ہے گناہ، تو بات نقطے کی ہے کہ یہ کل کو دل کہے گا جی اس نے گناہ کیا ہے، تو وہ دل بھولا نہیں ہے، تو یہ بات خطرناک ہے۔ تو گویا کہ یہ گواہ ایسا ہے، اس گواہ نے تو یاد رکھا گناہ، بھولا نہیں ہے۔ تو گویا کہ بھلانے کا نسیان کا جو فلسفہ تھا باقی ساری جگہ تو پورا ہو گیا، یہاں نہیں ہوا۔ اب اس کا کیا کریں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو دل کے اندر اس کا نہ بھولنا، جو اس کو گناہ یاد رہتا ہے یا یاد نہیں رہتا، یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لازم اور دائم نہیں ہے، نہ تو لازم ہے نہ دائم ہے۔ مطلب یہ کہ بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ بھول گیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی معافی نہ ہوئی ہو، اور وہ بھولنا نسیان، وہ بھولنا جو ہے غفلت کی وجہ سے ہو۔ انسان گناہوں کے اندر اتنا لت پت ہے کہ پچھلے گناہ بھول ہی گیا، تو یہ غفلت کا بھولنا ہے، لہٰذا یہ بھولنا قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو بھولا ہے یہ اپنی غفلت سے بھولا ہے، حالانکہ توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے گناہ یاد ہے لیکن وہاں گناہ معاف ہو چکا ہے۔ اور یاد کیوں ہے؟ کہتا ہے بس اوقات یاد اس لیے رہتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں طبی طور پہ ان کی عقل ان کی طبیعت پر غالب ہوتی ہے، عقل قوی ہوتی ہے، ان کی طبیعت پر غالب ہوتی ہے، تو طبی طور پہ وہ بھولتا نہیں، لیکن عقل چونکہ غالب، عقل یاد رکھتی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا اس کی توبہ قبول ہونے کے منافی نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد ہے، اس وجہ سے عقل اس کی کامل ہے، طبیعت کے اوپر غالب ہے، لہذا بھولنے نہیں دے رہی، گناہ یاد رہتے، اللہ نے کو معاف بھی کر دی ہے۔ تو یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، لہذا یہ لازم نہیں ہے کہ بھول جانا ہی قبولیت کی علامت ہے، کیونکہ بھولنا غفلت کی وجہ سے ہوا جبکہ معافی ہوئی نہیں، یا یہ کہ یاد رہنا عقل کی قوت کی وجہ سے ہوا جبکہ معافی ہو چکی ہے۔ تو لہذا یہ فرمایا یہ اصول جو ہے لازم اور دائم نہیں ہے، پاسبل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیا ہو اور اس کو یاد رہا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں ایک اور نقطے کی بات ہے کہ بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہ اس لیے بھی یاد رکھواتے ہیں، اس میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندے نے جب توبہ کر لی ہے
توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا تو اللہ یہ مصلحت اس کو گناہ یاد رکھواتے ہیں، اس لیے یاد رکھواتے ہیں کہ وہ گناہ کو یاد کر کر کے روئے گا، استغفار کرتا رہے گا، اس سے اس کا درجات اور بلند ہوگی۔ اللہ اس کو گناہ یاد اس لیے رکھواتے ہیں، معاف کر چکے ہوتے ہیں پہلا گناہ، لیکن یاد اس لیے رکھواتے ہیں کہ اس کو جب یاد آئے گا تو وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، استغفار کرے گا، تو کثرت استغفار سے اس کے درجات اور بلند ہوں گے۔ تو توبہ کرنے والا اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے، اللہ چاہتا ہے کہ دائمی اس کے درجات کی بلندی چلتی رہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ اس کو یاد رکھواتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات فرمایا کہ وہ اس لیے بھی یاد رکھواتے ہیں کہ بندے کو جب گناہ یاد رہے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا بلاتے ہی کس لیے ہیں؟ بلاتے اس لیے ہیں کہ بندے کو جب انشراح قلب کے ساتھ توبہ کر لی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اگر اس گناہ کو بھلوایا نہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے دل پہ اس کا قلق رہے گا، بوجھ رہے گا، تو بوجھ رہنے کی وجہ سے اللہ کی طرف کے سفر میں رکاوٹ پیش آئے گی، وہ اس کی دل میں مایوسی اور یاس شیطان ڈالے گا، اس لیے اللہ بلوا دیتے ہیں۔ تو یاد اس لیے رکھواتے ہیں تاکہ کثرت استغفار اس کا پہنچے، بلا اس لیے دیتے ہیں تاکہ انشراح قلب کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عروج کرتا رہے اور اس کے قلب پہ کوئی مایوسی طاری نہ ہو۔ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ بندے کی نوعیت دیکھ کے اپنی حکمت کے تحت کرتے ہیں، کبھی اس کو یاد رکھوا کے اور بلندی مرتبہ کرتے ہیں، کبھی بلا کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشراح قلب کے ساتھ اپنی طرف بڑھاتے ہیں۔ اس لیے جو سلطان الہند حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ سے تم کو دعا کرو، کوئی حاجت مانگا کرو، اس وقت اپنے گناہ کو یاد نہ کیا کرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے کوئی مراد حاجت مانگنے کے وقت اگر تم نے گناہ کو یاد کیا تو تم ایک دم تمہارا دل بیٹھ جائے گا کہ یار میری حالت تو یہ ہے، وہ فلاں 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 یہ میں نے گناہ کیے ہیں اور اللہ سے میں مانگ یہ رہا ہوں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ بریک ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جتنے کانفیڈنس سے، جتنی آپ امید قوی سے مانگیں گے، اللہ اتنا زیادہ جلدی قبول کرتا ہے۔ لہذا اس من مراد جب آپ مانگ رہے ہو اس وقت گناہ کو نہ سوچیں، وہ اللہ کی رحمت کے اندر غوطے لگا کے مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس اعتقاد قوی کی وجہ سے آپ کو فوراً عطا کر دے گا۔ تو دیکھو بس گناہ کو یاد کرنا بھی مسئلہ و حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا کہ گناہ بھلا دیے جاتے ہیں تو یہ اللہ کے لطف و عنایت ہے، اس لیے بھلا دیے جاتے ہیں کہ کل روز قیامت میں اس توبہ کرنے والے کے خلاف کوئی گواہ کھڑا نہ ہو۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو صفحے مٹا دیے جاتے ہیں نامہ اعمال سے، وہ مٹا کر اس پہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، اللہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہو کہ نیکیاں کیوں لکھوا دیتے ہیں؟ نیکیاں سے لکھوا دیتے ہیں کہ تاکہ کل روز قیامت میں جب وہ دفتر کھولیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ مسلسل تحریر ہو کتاب میں اور چند صفحے غائب ہوں، پھر آگے تحریر ہو، پھر چند صفحے صاف ہوں، آدمی سوچتا ہے یار مس پرنٹنگ ہو گئی، کہ یہاں یہ کیا تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو فرشتے وہاں دیکھیں گے جی اللہ میاں یہ کیا چکر ہے، تو دل آپس میں کہیں گے کہ یار لگتا اللہ میاں نے معافی بھی کر دی ہے، مٹا مٹو دے، لیکن ہے پاپی گناہ کیے ہیں اس نے، لیکن اللہ سے تاریخ پردے بخش رہا ہے۔ تو اللہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کل فرشتے مطلع ہو میرے بندے کے اس ایپ پر، اللہ اس کو نیکیوں سے بھروا دیتے ہیں۔ اپنے لطف و کرم، اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں کو خبر نہیں ہوتی۔ اب وہ جب فرشتے کب کھولیں گے وہ دیکھیں گے مسلسل پورے کی جہاز نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا ہے اور پورے اعزاز سے جنت میں داخل ہو رہا ہے، تو فرشتے کہیں گے اس کا مطلب بندے نے محنت کی، بھائی مجاہدہ ریا خدا کو راضی کیا ہے، دیکھو بھی آج یہ اعزاز کے ساتھ داخل کیا جا رہا ہے۔ اس کے وہ بیچارے کے توبہ کیے ہوئے گناہوں کا کوئی کسی قسم کا رجسٹر سامنے نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی اللہ کے لطف و عنایت دیکھو کس طریقے سے بندے کو ڈھانپ رہے ہیں، لیکن بندہ ہی ہے کہ ڈھانپنے کے باوجود جو ہے وہ پردہ چاک کر کے باہر آتا ہے، لیکن اللہ میں اس کو ڈھانپ دیں، اس لیے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں تاکہ کل روز قیامت گواہ نہ ہوں۔ اور دل کے اندر یاد رکھا، میں نے جیسے کہ بتا دیا، تو بس اوقات کثرت استغفار کی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اور بھلا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کرتے ہیں تاکہ شرح صدر کے ساتھ جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا رہے کہ اللہ میرا محبوب، میں اللہ کا عاشق، اللہ نے مجھے پاک صاف کر دیا، اب میں خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اس حکمت کے ذریعے یہ سارے عنوانات اختیار کیے جاتے ہیں اور بندہ اپنے خدا کو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ کی باتیں سن کے ذہن میں سوال آ گیا، جی مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی آیا ہوگا۔ مختصراً یہ فرمائیے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ معاف کروانے کی توبہ کیسے کریں؟
کیسے بالکل اچھا سوال کیا. اصل میں توبہ کی روح تو ندامت ہے جی. بس اللہ کے سامنے شرمندگی جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے, اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہو, کیونکہ شرمندگی اور ندامت پیدا ہوگی تو اگلا قدم بڑھے گا نا. تو سب سے پہلے اپنے جو گناہ صغیرہ تو آپ کے وضو کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں, وضو کرتے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. کسی کو صدقہ دے دیا یا مسکرا کے مل کے صدقہ کے ثواب ملے گا, گناہ معاف ہو گئے. تو صغیرہ تو ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں, مسئلہ کبیرہ کا ہے, اور کبیرہ کے لیے توبہ چاہیے. اور اگر وہ حقوق العباد میں سے ہے, کسی بندے کا حق مارا ہوا ہے, تو اس کو اعطاء حق اس کا ضرور اس کا حق اس کا واپس کر دیا جائے, اس سے بھی معافی مانگ لی جائے. اور حقوق اللہ میں سے ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کر کے معافی. تو توبہ کا طریقہ یہ ہے, 2 رکعت نماز توبہ اگر پڑھنی ہے تو 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے نماز توبہ پڑھیں. توبہ پڑھنے کے بعد جو ہے 500 مرتبہ استغفار کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ استغفار پڑھیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم ہوں, شرمندہ ہوں کہ یا اللہ جو میں نے گناہ کیا میں شرمندہ ہوں, آپ اپنے لطف و کرم سے میرے گناہ کو معاف کر دیجئے. اور یہ عزم ظاہر کرے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ نہیں کروں گا, پہلے کا اعتراف کرتا ہوں, اور آئندہ کی طرف جو میں کوئی اصرار نہیں کروں گا, میں سچی توبہ کرتا ہوں, آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. اور جو گناہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے, فوراً چھوڑ دے. بس یہ وہ شرائط ہیں, گناہ کو فوراً چھوڑے, آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے, اور پھر جو ہوا اس کے اوپر ندامت ظاہر کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کے سجدے دے دے. انشاءاللہ توبہ قبول ہو جاتی. سبحان اللہ. اب علامت کیا ہے؟ یہ ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات کی, کہا کہ توبہ کرنا ہی قبولیت کی علامت ہے, کہ جس کی قبول نہیں ہوتی توبہ, اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا. آپ کو اگر توبہ کی توفیق دے دی نا کہ یا اللہ میں توبہ میں شرمندہ, مجھے معاف کر دے, پتہ آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اوپر ان کے منشا کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا. انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کہا کہ آپ توبہ کر لیں, معاف ہم کرنے کو تیار ہیں. جیسے بابا آدم کو اللہ نے کہا تھا تم جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کے توبہ کر لو, تو گویا کہ دیکھو باس بسا اوقات کہتا ہے نا, اب باس سے معافی مانگ رہا ہے کوئی ہے ملازم, باس کا اچھا ٹھیک ہے معافی نامہ لکھ کے لاؤ, اور اس میں یہ لکھو میں آئندہ نہیں کروں گا, یہ سوری. اب یہ سے خود ہی کہہ دیا نا کہ لکھ کے لے کے آنے کا مطلب ہے کہ باس معافی کے بیٹھا ہے, اسے خود ہی تو آپ کو تدبیر بتائی. تو بالکل اسی طریقے سے بندہ جب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اصل میں اوپر سے منشا الہی کار فرما ہے, اسی نے آپ کے دل میں ڈالا کہ معافی مانگ, میں توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. جب یہ ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتا ہے تو سمجھو یہی علامت ہے اس بات کی کہ وہاں قبولیت ہو گئی. تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ جس کی توبہ قبول نہیں کروانی ہے, اللہ کرنی ہوتی ہے اللہ نے, اللہ اس کو توفیق توبہ ہی نہیں دیتا. وہ اس پر ٹیچریں کرتا رہتا ہے, ہیل اچت کر, نہیں یار ہم کے سب صحیح ہے یار ہم